الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج انشاءاللہ ہم سورہ فجر کی تفسیر کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینشینٹ عربین پیننسولا کے دو پاورفل نیشن کو، قوم عاد کو اور قوم سمود کو کیوں ڈسٹرائے کر دیا، کیوں اس کی ایگزسٹنس اور اس کی آئیڈنٹیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرش کر دی۔ اسی طرح سے اینشینٹ ایجپٹ کا ایک کرول اور ٹیرنٹ کنگ فرعون، جس کے پاس اسٹینڈنگ آرمی تھی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیا، اس کو غرق کر دیا، اس کی بھی آئیڈنٹیٹی اور ایگزسٹنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیرش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رول رہا ہے کہ ہر ریجن میں، ہر کمیونٹی کے اندر اور ہر ٹیریٹری میں، ہر نیشن کے اندر لوگوں کی ریفارمیشن اور اس کی گائیڈنس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پروفیٹ کو اپوائنٹ کیا، اور اپنے پروفیٹ کو یہ ٹاسک اور رسپانسبلٹی دی کہ وہ لوگوں کو ایڈمونش کرے، فالس ڈائٹیز کی ورشپ کے اگینسٹ ون گاڈ کی ورشپ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرے، دعوت دے۔ لیکن جب قوموں کا ریاکشن یہ رہا کہ جب پروفیٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دی، ان کی میسیج کو، ان کی ڈس اوبے کیا اور اس کو ڈس ریگارڈ کیا اور اپنے کو سوشل اور مورل ایونٹس میں انڈلج کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ڈسٹرائے کر دی، اس کو برباد کر دیا اور اس کو پیرش کر دی۔ اب ہم سورہ فجر کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈے بریک کی، ڈون کی، ارلی آور آف دا مارننگ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، کیونکہ ڈے بریک یا جو ڈون ہوتا ہے وہ پورے ورلڈ میں ایک گریٹ چینج لاتا ہے۔ نائٹ کی ڈارکنس ختم ہو جاتی ہے، دن روشن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈے بریک کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ پھر 10 نائٹس کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا۔ ان 10 نائٹس سے کیا مراد ہے؟ ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ ایک اوپینین میں یہ ہے کہ رمضان مبارک کے لاسٹ 10 نائٹس ہے، جس میں شب قدر بھی ہوتی ہے، جو 1000 منتھس سے بیٹر بتایا گیا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس اوپینین میں مفسرین کا کنسنسس ہے کہ ان 10 نائٹس سے مراد ذی الحجہ کی فرسٹ 10 نائٹس ہے، اور اس میں بھی ان 10 نائٹس یعنی 10 ڈیز کے اندر جو موسٹ بلیسڈ جو ڈے ہے وہ والشفع والوتر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایون اینڈ آڈ کے اوتھ کی ٹیکنگ کی ہے۔ یعنی ایون سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ڈے آف سیکریفائس، یوم النحر ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے۔ اسی طرح سے آڈ کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ڈے آف عرفات ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ یہ موسٹ بلیسڈ ڈے ہے ان 10 ڈیز کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے ڈپارٹنگ نائٹ کا، واللیل اذا یسر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اسٹائل میں، انٹروگیٹو فارم میں انبلیورز کو اور خاص طور سے مکہ کے لیڈرز کو، پیگنز کو اور آئیڈولیٹرز کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اٹینشن کو مرکوز کیا، کھینچا ہے کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ جو 5 اوتھس ہیں اور یہ جو قسمیں ہیں، کیا یہ ان کی تھنکنگ، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ریفلیکٹنگ کے لیے یہ انف نہیں ہے؟ کیا یہ سفیسینٹ نہیں ہے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ جس کے پاس بھی انٹیلیجنس ہو، جس کے پاس بھی انٹلیکٹ ہو، جو بھی ایک ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ کو پوزیس کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنٹ پرسن کو، انٹلیکچوئلس کو ریفلیکٹنگ کے لیے اور تھنکنگ کے لیے بہت ہی اسپیشل اسٹائل میں اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا ہے کہ یہ پوری یونیورس کے اندر جو بھی افیئرس میں چینجنگ اور جو بھی افیئرس میں جو بدلاؤ جو آبزرو کرتے ہو اور اس کو جو ایکسپیرینس کرتے ہو، اس کا کنٹرول وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی کا ڈومینین اور سپریمیسی ہے پورے ورلڈ کے اندر۔ تو ایک دن آفٹر ڈیتھ ایک اسٹیج آئے گا جس میں ہر انڈیویجولس کو اپنے ڈیڈز کا اکاؤنٹ دینا ہوگا، انہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پریزنٹ کیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے ایک فائنل ججمنٹ ہو جائے گا، جنت کا یا جہنم کا۔ تو آخرت میں، ہیئر آفٹر میں پنشمنٹ ہو یا ریوارڈ ہو، یہ شیور ہے، کیونکہ انبلیورس کو یہ بہت ہی انکنسیوبل لگتا تھا، انبلیوبل لگتا تھا کہ جب آفٹر ڈیتھ ہماری باڈی اور ہمارے بونس ڈیکمپوز ہو جائے گی،
آخرکار اس میں کیسے جان آ جائے گی، کیسے اس کا ریزریکشن ہوگا، اور کیسے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے انہیں پریزنٹ کیا جائے گا. انہیں بہت تعجب لگتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے یہ یاد دلایا کہ آخر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے. تعجب تو اس پر ہونا چاہیے جب تم نان ایگزسٹینس میں تھے، جب نتھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایگزسٹینس بخشا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھے، آدم سے تمہیں وجود ملایا. اب سیکنڈ ٹائم پھر لائف اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان تینوں قوم کے ڈسٹریکشن کا ڈسکرپشن دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ، جو بہت ہی پاورفل نیشن تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکل اسٹرینتھ اور پاور گرانٹ کیا تھا، جو بڑے ہیکل اور جائنٹ سائز کے لوگ تھے، جن کو اپنی قوت پر بہت ہی غرور تھا، گھمنڈ تھا، جب وہ قوم ایروگینٹ ہو گئی، جب انہوں نے سوشل مورل ایونٹس پر اپنے کو انڈلج کر لیا، جب انہوں نے پولیتھزم کو ایڈاپٹ کر لی، آئیڈل ورشپنگ میں اس کی پریکٹس میں اپنے کو لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروفٹ ہود کو ان کی ریفارمیشن اور ان کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا. جب پروفٹ ہود کو قوم عاد نے موک کیا، مذاق اڑایا، ان کی میسیج کو ڈس ریگارڈ کی، اس کو جو ہے اس کو کینسل کیا، اور قوم عاد نے جب ریجیکٹ کر دی، ڈس اوبے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بھیج کر کے قوم عاد کو، باوجود یہ کہ بہت ہی پاورفل نیشن تھی، اس کا ایمپائر بہت ہی پاورفل، بہت ہی پراسپیریس، بہت ہی ہیپی اور بہت ہی جو ہے ہیلدی اور ویلدی تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرائے کر دی، اس کو ختم کر دیا، پیرش کر دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت دی کہ قوم عاد وہ اس اسٹرینتھ اور پاور کے مالک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ورلڈ میں کسی نیشن کو اللہ تعالیٰ نے اس جیسا پاور نہیں دیا، اس جیسا کسی کو بھی جو ہے اسٹرینتھ گرانٹ نہیں کی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. جب وہ ایروگینٹ ہو گئی، جب انہوں نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. اسی طرح سے قوم عاد اور قوم سمود کی جینیولوجی دونوں کا لنک اپ ارم سے ہی ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور قوم سمود جو ویلی کے اندر بڑے بڑے راکس کو تراش کر کے کٹ کر کے اپنے لیے ڈویلنگ بناتے تھے، اپنے لیے مکان بناتے تھے، اور اپنی سیکورٹی، سیفٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے کافی سمجھتے تھے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج مشین کا دور ہے، لیکن پھر بھی کسی راک کو کٹ کرنا یا کسی ماؤنٹین کو کٹ کر کے اپنے لیے ڈویلنگ بنانا یہ بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، بہت ہی چیلنجنگ کام ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہنر دیا تھا، کس اسکل کے وہ مالک تھے، کتنا پاور تھا اور کتنی اسٹرینتھ تھی اس قوم کے اندر کہ انہوں نے ویلی کے بڑے بڑے راک کو کٹ کر کے اپنے لیے ڈویلنگ بنایا. جس طرح قوم عاد نے بڑے بڑے پیلرز پر، بڑے بڑے کالم پر اپنے لیے ڈویلنگ بنایا، مکان بنایا، اپنی بلڈنگیں بنائی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو اس کے کرتوت کے نتیجے میں اس کو پیرش کر دی اور اس کو ڈسٹرائے کر دیا. اسی طرح سے قوم سمود، اس کی بھی ریفارمیشن، اس کی بھی گائیڈنس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا اپوائنٹ کیا تھا. انہوں نے ایڈمونش کی، انہوں نے سمجھایا بجھایا، انہوں نے اس کی پولیتھزم سے نکال کر کے ان کو ون گاڈ کی ورشپ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کی. لیکن ان کا ریئیکشن کیا رہا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے اگینسٹ انہوں نے سیکرٹ پلان بنایا. حضرت صالح علیہ السلام کو کل کرنے کی، مرڈر کرنے کی انہوں نے پلان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایول پلان سے حضرت صالح علیہ السلام کو پروٹیکشن دیا، اور قوم سمود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرش کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا اس کو بھی، کیونکہ وہ قوم ایروگینٹ ہو گئی تھی. انہوں نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کیا، اللہ کے کریکٹنس کو، اللہ کی سارنٹی کو، اللہ کی پاور کو، اللہ کی ڈومینین کو، سپریمیسی کو چیلنج کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی برباد کر دیا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اور ایجپٹ کا ایک ٹائرنٹ، ایک کرول کنگ، ایک ڈکٹیٹر فرعون، جنہوں نے جینوسائیڈ کو ہی اپنا انٹرٹینمنٹ بنایا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کیا تھا، جس کے پاس اسٹینڈنگ آرمی تھی،
جو خیموں میں اور ٹینٹ میں رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، خیموں والے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا کمپلیٹلی، انٹائرلی، پوری اس کی نیشن کو، اس کی امپائر کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیرش کر دیا، ختم کر دیا، اس کی آئیڈینٹی کو ختم کر دی، اس کی ایگزسٹینس کو ختم کر دیا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 پاورفل نیشن کو ختم کر دیا؟ الذین طغوا فی البلاد، کیونکہ زمین میں انہوں نے سرکشی کی تھی، وہ ریبیلین ہو گئے تھے، وہ ایروگینٹ ہو گئی تھی، انہوں نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو اللہ کے اگینسٹ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور زمین کے اندر انہوں نے انجسٹس کو، کرائم کو، کرپشن کو انہوں نے اسپریڈ کیا تھا، پھیلایا تھا۔ جس طرح آج اسرائیل اور امریکہ نے پورے ورلڈ کے اندر ٹیررزم کو پھیلایا ہے، کرائم کو پھیلایا ہے، انجسٹس کو پھیلایا ہے، اشانتی کو پھیلایا ہے، یہی نیچر، یہی بیہیویئر اور یہی ایٹیٹیوڈ قوم عاد کا تھا، قوم سمود کا تھا، قوم فرعون کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایروگینس کو خاک میں ملا دی، اس کی ایگزسٹینس کو ختم کر دی۔ اگر یہ امریکہ اور اسرائیل اپنے اس کریکٹر کو چینج نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو وہ دن دور نہیں جب جو قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا، قوم فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور قوم سمود کا جو حشر ہوا ہے، وہی حشر اسرائیل کا بھی ہونا ہے اور وہی حشر امریکہ کا بھی ہونا ہے، کیونکہ اس کا نیچر اور قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا نیچر دونوں ٹیلی کرتا، میچ کرتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ریبیلیس ہو گئے اللہ کے اگینسٹ، اللہ کی گریٹنس کو یہ بھی چیلنج کرنے لگے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے اس پر، اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دی، اس کے ایروگینس کو خاک میں ملا دیا، اس کے سارے ایول پلانس کو، اس کی پالیسیز کو سب اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرائے کر دی۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرمنلز ہیں، جو کلپریٹ ہیں، انبلیورس ہیں، اس کی مسڈیڈ کو، اس کے ایکٹیویٹیز کو، اس کے ایکشن کو اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آبزرو کر رہا ہے۔ اللہ کے نالج سے کوئی بھی عمل دور نہیں ہے، چاہے کہیں بھی کوئی ایکشن کیے جائیں، پہاڑوں کے اوٹ میں، نائٹ کی ڈارکنیس میں، کہیں چھپ کر کے کوئی بھی ایول پلان اس کو کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس دنیا میں چاہے انہیں اس کی سزا ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی میں انہیں پریزنٹ کیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے پھر ایک فائنل فیصلہ ہو جانا ہے، اور اس کا ڈیسٹینیشن پھر جہنم ہوگا اور ہیل فائر ہوگا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ انسان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور خاص طور سے انبلیورس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کی کیا مینٹلٹی ہوتی ہے، ان کا کیا تھاٹس ہوتا ہے جب انہیں پراسپیرٹی مل جاتی ہے، جب انہیں پاور مل جاتا، پوزیشن مل جاتا، کسی رینک کے مالک ہو جائے، جب انہیں نیم فیم مل جائے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ یہ ایکسیپٹینس کا سائن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں آنر دے دیتا ہے، انہیں اپنی بلیسنگ دے دیتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے مائی لارڈ ہیز آنرڈ می فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے معزز بنایا ہے، اکرام دی ہے، عزت بخشی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو پراسپیرٹی دیتے ہیں، کسی کو ویلتھ دیتے ہیں، یا کسی کو ویل آف بنا دیتے ہیں، کسی کو ایفلوئنٹ بنا دیتے ہیں، تو یہ پراسپیرٹی ان کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، ایگزام کے لیے ہوتا ہے، امتحان کے لیے ہوتا ہے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ویلتھ کا ابنڈینس یہ کوئی ایکسیپٹینس کا سائن نہیں ہے۔ جو بھی بلیسڈ ود ویلتھ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کو، اس کے بیہیویئر کو جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا بیہیویئر کو اڈاپٹ کرے۔ اسی طرح کسی کو پاورٹی مل جائے، ایفلیکٹڈ بائی پاورٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزمانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ایٹیٹیوڈ اور کیا بیہیویئر اپناتا ہے۔
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی سسٹیننس کو، کسی کے لائیولیہوڈ کو کرٹیل کر دیتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، کسی کو پاورٹی میں ڈال دیتا ہے، کسی کے پاس پاور نہ ہو، پوزیشن نہ ہو، رینک نہ ہو، کسی کے پاس ویلتھ نہ ہو یا ویلتھ کی ابنڈینس نہ ہو، غربت ہو، تو یہ بھی امتحان کے لیے ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے ہے، یہ بھی اس کے لیے پریکشا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، کیا بیہیویئر آتا ہے، کیا مینٹلٹی، کیا تھاٹس اپنے اندر کریٹ کرتا ہے۔ لیکن ان بلیورس کا، اس کے تھاٹس میں کیا باتیں ہوتی ہیں اور اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، وہ یہ کہتا ہے کہ مائی لارڈ ہیز ڈسگریسڈ می، میرے لارڈ نے، میرے رب نے مجھے ڈسگریس کر دیا، ہیوملیٹ کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ حالانکہ ایڈورسٹیز میں، ٹربلز میں، پرابلمس میں اور پریشانی میں اگر کوئی پیشنس کو ایکسرسائز کرے، کوئی صبر کے دامن کو تھامے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہے، اللہ کی معیت انہیں حاصل ہوگی۔ جس کو بھی ویلتھ کی ابنڈینس حاصل ہو، پراسپیرٹی کو انجوائے کر رہا ہو، جو ویل آف ہو، ایفلوئنٹ ہو، ریچ پرسن ہو، اگر وہ گریٹفل رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں، اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح سے جو آزمائش میں، امتحان میں، پاورٹی میں، غربت میں اگر وہ صبر کے دامن کو تھامے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر اپنا سپورٹ دیتا ہے، اللہ کی معیت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پاورٹی ہو یا پراسپیرٹی ہو، یہ کوئی ایکسپٹینس یا ریجیکشن کا کوئی سائن نہیں ہے، یہ صرف ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا دونوں کنڈیشن میں اس کے ایٹیٹیوڈ کو، اس کے بیہیویئر کو، مینٹلٹی کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بلیورز کا، ڈس بلیورز کا 4 ایول ٹریٹس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ ان بلیورز، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے آرفن چائلڈ کے لیے، کہ یہ آرفن چائلڈ کو آنر نہیں دیتے، ود رسپیکٹ، کائنڈلی یہ اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے، یہ اس کو دھکے دیتا ہے، اس کو انسلٹ کرتا ہے، یہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ حالانکہ جو آرفن چائلڈ کی جو عزت کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، کائنڈلی اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، جو ود رسپیکٹ پیش آتا ہے، جو فائنینشیل سپورٹ دے، ہیلپ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ پیراڈائز کے اندر جو بھی آرفن چائلڈ کے سپورٹ کرے، وہ اور میں لائک دس، اس طرح ہم دونوں کلوز رہیں گے۔ اپنے انڈیکس فنگر کو اور اپنے مڈل فنگر کو، دونوں کو ملا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم دونوں پیراڈائز کے اندر قریب رہیں گے۔ تو آرفن چائلڈ کے فائنینشیل سپورٹ دینے والا اور انہیں جو ہے رسپیکٹ دینے والا، اس کا کیا مقام ہے آخرت میں، کیا اسٹیٹس ہے۔ لیکن ان بلیورس انہیں انسلٹ کرتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، جو بھی نیڈی لوگ ہیں، جو بھی پور ہیں، ہنگری ہیں، ان بلیورس کا یہ ایول ٹریٹ ہے کہ تم انہیں ان کی فیڈنگ نہیں کرتے، انہیں فوڈ پرووائڈ نہیں کرتے، اور نہ ہی دوسروں کو انکریج کرتے ہو، دوسروں کو پروموٹ کرتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو، ابھارتے ہو اس بات کی کہ غریب لوگوں کی امداد کیا جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے، ان کے لیے فوڈ پرووائڈ کیا جائے۔ غریب لوگوں کی امداد کرنا، انہیں فائنینشیل سپورٹ دینا، ان کی ویل بینگ اور ویلفیئر کے لیے کام کرنا اللہ کے یہاں بہت بڑا اسٹیٹس ہے، بہت ریوارڈنگ عمل ہے۔ اور اس کے لیے کوئی ایسا پروٹوکول بھی فالو نہیں کرنا ہوتا، جس طرح نماز کے لیے وضو ہے، پھر کپڑے کی صاف صفائی ہے، جگہ کا پاک صاف ستھرا ہونا ہے، پھر قبلہ کا ڈائریکشن بھی ہونا ہے، پھر اس کے اندر بھی سارے شرائط ہیں۔ یہ کوئی شرائط بھی نہیں، بس یہ کہ اپنے ویلتھ کو اسپینڈ کرنا ہے غریبوں میں، غریبوں کی ویلنس اور اس کے ویلفیئر کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اصل انویسٹمنٹ یہی ہے، اور ڈیوائن بینک میں یہی ڈپوزٹ کرنا ہے، جس کا ریٹرن بہت زیادہ آخرت میں ملنا ہے۔ ان بلیورس کا ایول ٹریٹ کیا ہے کہ وہ غریبوں کو نہ کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو انکریج کرتا ہے اس کو کھانا کھلانے کے لیے۔
ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، اور انہیریٹنس کو پورا پورا چٹ کر جاتے ہو تم، پوری جو مال وراثت ہے، مال میراث ہے، اس کو تم کنزیوم کر لیتے ہو. اور یہ ساری ول ٹریٹس کیوں تمہارے اندر آیا ہے، یہ مینٹلٹی کیوں بنی ہے؟ کیونکہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیونکہ لو آف ویلتھ بہت ہی ایکسیسو ہے، انسیسبل ہے. مال سے تم کوٹ کر محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. مال سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے. اس کے ارننگ سورس کے بارے میں تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جہاں سے ملے، جس طرح ملے، ان اینی وے، بائی اینی مینز، بس دولت کو، پراپرٹی کو، ویلتھ کو گیدر کرنا، اس کو ایکوائر کرنا ہے، اپنے کو ویل آف بنانا ہے، ایفلوئنٹ بنانا ہے، مالدار بننا ہے. بس ایک ہی کریز، ایک ہی جنون، ایک ہی پیشن، اپنی لائف کا ایک ہی ایم، ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی پرپس کہ دولت مند بننا ہے، مال کو اکٹھا کرنا ہے، ایکوائر کرنا ہے. تو دولت کے تم پجاری ہو، اپنے پیٹ کا بھگت ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور یہ ساری چیزیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس پلینٹ ارتھ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دے گا. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ایسا اس انٹینسٹی کا ارتھ کوئک آئے گا، اور یکے بعد دیگرے، کہ پورے ورلڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوٹ کوٹ کر کے ہموار کر دے گا. یہ بڑے بڑے ماؤنٹین اس کو ڈسٹ میں چینج کر دے گا. اور اسی پلینٹ ارتھ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پلان آف گیدرنگ یعنی حشر کا میدان قائم کرے گا. یہیں پہ ڈیوائن کورٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل ججمنٹ پاس کرے گا، پیراڈائز کا یا ہیل فائر کا. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور تمہارا لارڈ آئے گا، اللہ آئے گا ود اینجلز، فرشتے کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ فائنل ججمنٹ پاس کرنے کے لیے ڈیوائن کورٹ میں، کیونکہ ہر انڈیویجولس کو اس کی پیشی ہونی ہے ڈیوائن کورٹ میں، اور انہیں اپنے تمام ایکٹیویٹیز کا اور اپنے ایکشن اور اپنے جو ہے ڈیڈز کا انہیں اکاؤنٹ دینا ہے. اس اکاؤنٹیبلٹی کے فیس کو ہر کسی کو فیس کرنا ہے. تو اللہ آئے گا. اللہ کے کمی کا نیچر کیا ہے واللہ اعلم، اس کے ڈیپتھ ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، اس کی ہم ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بھی متشابہات میں سے ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس وقت حشر کے میدان میں ہیل فائر کو فرشتوں کے ذریعے سے کھینچ کر کے لایا جائے گا. ان بلیورس جب ہیل فائر اس کی آگ کو، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے کو دیکھ لیں گے، اس کے عذاب کو دیکھ لیں گے، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت انہیں ریالٹی ریئلائز کر لے گا، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں بات آ جائے گی، وہ ٹروتھ کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، پھر وہ ریگریٹ کرے گا، افسوس کرے گا. لیکن اس وقت کا ریئلائزیشن انہیں بینیفٹ نہیں پہنچائے گا، اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. اس وقت بینیفٹ پہنچانے والا جو ہے وہ صرف ایمان ہے اور گڈ ڈیڈز ہے. اس وقت اگر ریئلٹی کا ریئلائز ہو جانا کوئی فائدہ نہیں. آج اگر ہم ریئلائز کر لیں اس سارے انفارمیشن کو جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قرآن کریم میں سارے جو ڈیٹیلز آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کی ہے، اگر آج ہم اس کو ریئلائز کر لیں اور اس کی تیاری میں لگ جائیں تو پھر ہمیں افسوس نہیں کرنا ہوگا. لیکن اس وقت ریئلائزیشن تو ہر کسی کو ہو ہی جانا ہے، لیکن کیونکہ وہ تو دارالجزا ہے، دارالعمل یا دارالامتحان ہے ہی نہیں، وہاں تو ریوارڈ ملنا ہے، پنشمنٹ ملنا ہے. اس وقت کی ریئلائزیشن سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ افسوس کریں گے، ریگریٹ کریں گے، کاش کہ ہم اس پرزینٹ لائف کے لیے کچھ ایڈوانس میں رائٹیس ایکٹ کر کے بھیج دیے ہوتے، کاش کہ ہم یتیموں کی کفالت کی ہوتی، غریبوں کو کھانا کھلائے ہوتے، تو آج وہ اس کا بینیفٹ ہمیں پیراڈائز کی شکل میں ملتا. جو بھی غریبوں کی امداد کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اصل انویسٹمنٹ وہی ہے جس کا ریٹرن ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو وہ افسوس کریں گے، ان بلیورس، ڈس بلیورس، کرمنلز، پیگنز، کلپریٹ، کہ کاش کہ ورلڈلی لائف میں کچھ ہم رائٹیس ایکٹ کر کے، گڈ ڈیڈز کر کے ایڈوانس میں بھیج دیے ہوتے، اس کا بینیفٹ آج ہمیں ملتا.
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اللہ کا جو پنشمنٹ ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا کمپیئر کسی پنشمنٹ سے نہیں کیا جا سکتا ہے, چاہے 30 ڈگری ہو یا 1000 ڈگری ہو, وہ اللہ کے پنشمنٹ سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح کلپریٹ کو اور کرمنلز کو اور ٹرانسگریسرز کو, جنہوں نے سارے لیمٹس کو ٹرانسگریس کیا ہے, اس کو اس طرح پنش کرے گا, اس طرح سزا دینے والا کوئی نہیں. اور اس طرح اس کو سائیکل کرے گا, اس کو بیڑیوں میں ہتھکڑیوں میں جکڑے گا, اس طرح سائیکل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ولا یوثق وثاقہ احد, وہ کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے. پھر وہاں کی لائف میں اٹرنیٹی ہے, وہ تو اٹرنل لائف, پھر وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ عذاب اور وہ ٹورمنٹ اس کے لیے ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے کنکلوژن میں بلیورز کو چیئرفل نیوز دے رہا ہے. جو بلیورز ہوتا ہے, جس کے پاس ایمان ہو, صاحب ایمان ہو, مومن ہو, وہ ڈیتھ کے ٹائم بھی, جب سول کا ایکسٹریکشن کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت بھی انہیں یہ چیئرفل نیوز دیا جاتا ہے پیراڈائز میں انٹری کا. اسی طرح سے ڈے آف ججمنٹ میں اور اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم بھی ڈیوائن کورٹ میں انہیں یہ چیئرفل نیوز دیا جائے گا کہ تمہارا ڈیسٹینیشن تو یہ پیراڈائز ہے, اور تم ویل پلیزنگ تم پیراڈائز میں داخل ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, ایک سیٹسفائیڈ سول جنہوں نے ورلڈلی لائف میں اپنے انڈیور, ایفرٹ, سیکریفائس, اپنے سیلف پیوریفیکیشن کے لیے جنہوں نے کوشش کی اور جو جمے رہے, شریعت کے احکامات پر جو پابند رہے, اور ڈے آف ججمنٹ, پیراڈائز, ہیل فائر, اور جتنے جو ڈیٹیلز اور انفارمیشن قرآن نے اور احادیث میں دیے گئے, اس پر ذرہ برابر بھی جنہوں نے ڈاؤٹس نہیں کی, پورے کنوینشن لیول کا جنہوں نے اپنے بلیف کو رکھا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایڈریس کرے گا بلیورز کو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم اپنے لارڈ کی طرف کم بیک ہو جاؤ, ریٹرن ہو جاؤ, ویل پلیزنگ, اللہ کے ریوارڈ سے اور جنت کی ساری نعمتوں سے تم بھی خوش اور تمہارے اعمال سے اللہ بھی خوش. تم اپنے لارڈ کی طرف کم بیک ہو جاؤ, ریٹرن ہو جاؤ. یہ اللہ کا کمانڈ ہوگا, یہ ایڈریس کرے گا بلیورز کو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے رائٹس سرونٹ کو تم جوائن کرو, اس گروپ میں شامل ہو کر کے ہمارے پیراڈائز میں تم انٹر ہو جا, داخل ہو جا. تم کیا اسٹیٹس ہے, کیا مقام ہے, اور کیا بہترین چیئرفل نیوز ہے بلیورز کے لیے. تو حشر کے میدان میں ڈیوائن کورٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوگا, اور ہر انڈیویجولز کو وہاں پہ پریزنٹ کیا جائے گا, اپنے ڈیڈز, اپنے مس ڈیڈز کا اکاؤنٹ دینا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی کے اس فیز سے گزرنا ہوگا, اور ایک فائنل ججمنٹ ہو جانا ہے پیراڈائز کا یا ہیل فائر کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو اللہ تعالیٰ اسٹرینگن کرے, اور ہم سب کو رائٹیس ایکٹ کرنے کی ایبلٹی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیراڈائز میں داخل کرے, اور ہم سب کو رائٹیس جو لوگ ہیں ان کی کمپنی کو جوائن کرنے کی, اس گروپ میں رہنے کی ہم سب کو توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ.